اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون یہ جو اتنی جگہ چھٹی ہے اس کو بھی بھر دیجئے آگے چونکہ بعد میں ماشاءاللہ سے سب بھر جاتا ہے اور زحمت ہوتی ہے میں بیچ میں نہیں کہہ پاتا ہوں کہ آگے آ جائیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل میں سرنامہ تقریر دے کر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آج وہ گفتگو جو ہے وہ 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے قرآن کریم جس کو پروردگار عالم نے بشر کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا کہ دیکھو یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں موجود تو سب کچھ ہے ہر خشک و تر موجود ہے لیکن اگر تم لینا چاہو گے تو تم کو نہ ملے گا اگر وارث کے ذریعے آؤ گے تو سب کچھ مل جائے گا بہت غور فرمائیے پروردگار عالم کتاب کی ذمہ داری ہدایت کی ذمہ داری وہ دے رہا ہے لیکن مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں 30 روزے رکھ لیں یہی سب کچھ ہے بہت توجہ کیجیے گا نماز پڑھ لی کام ہو گیا روزہ رکھ لیا کام ہو گیا میں نماز اور روزے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں بڑی اہم عبادتیں ہیں لیکن قرآن کو بھی تو دیکھا جائے میرے جملوں پہ قرآن کو بھی تو دیکھا جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کا دوسرا سورہ بقرہ آیت کے نشان 177 گھر پہ جا کے اطمینان سے کھولیے گا اور کھولنے کے بعد اس آیت کو دیکھیے گا 177 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی اس میں کیا آواز دی جا رہی ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا لو بھئی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ چہرہ جھکانا یہی سب سے بڑی نیکی خالق قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ نیکی تھوڑی ہے کہ تم نے اپنے چہرے کو مشرق کی طرف جھکا دیا یا مغرب کی طرف جھکا دیا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ کتاب پر ایمان لاؤ ملائکہ پر ایمان لاؤ قیامت پر ایمان لاؤ نہیں غور کیا آپ نے
کتاب پر ایمان لاؤ تو نیکی ہوگا، نبی پر ایمان لاؤ تو نیکی ہوگا، ملائکہ پر ایمان لاؤ تو نیکی شمار کی جائے گی، قیامت پر ایمان لاؤ تو نیکی شمار ہوگی۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے جو نیکی کا معیار، اب اگر اس میں ایک ایک چیز کو الگ الگ کیا جائے، اللہ پر ایمان لاؤ، کیسے لائے ایمان یہ آپ بتائیے مجھے؟ اللہ کی بات مانی، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کی بات مانی، نبی پر ایمان لاؤ، نبی کی بات مانی، نہیں مانی، قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کو مانا، نہیں مانا، ملائکہ ان پر، اور قیامت پر بھی جو ایمان لائے ہیں تو وہ بھی ایک نئے انداز میں لے کر آئے ہیں کہ وہاں ان کی اللہ میاں سے بھی بھیٹ بھیٹ ہوئے گی، ملاقات ہوئے گی، اور کیجئے گا۔ تو یہ ایک فلسفہ بنا کر پیش کیا گیا کہ دیکھو تمہیں نیکی اگر کر شمار کرنا ہے کہ نیکی کیا ہے، لیکن جب ہم فہرست نیکی کو دیکھتے ہیں تو نہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر، اب ایک ایک جملے میں مثال دیتا چلوں، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اگر اس نے بھیجا تھا ایک صادق کو، ایک امین کو، یاد رکھیے گا میں اسی لیے دو لفظ استعمال کروں، صادق اور امین، اگر اس نے بھیجا تھا اس صادق کو اور امین کو تو پھر جو وہ کہتا وہ تم مان لیتے اور جو وہ بتلاتا اس پر عمل کر لیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ بتائیے صادق اور امین، صادق کون ہے؟ جو سچ بولے۔ سچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری آپ کی نگاہ میں کہ جس نے یہاں کی بات جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک جا کے وہاں کہہ دی، سمجھ گئے؟ جو یہاں کی بات ٹھیک ٹھیک جا کے وہاں کہہ دے وہ سچ ہے۔ اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار نہیں ہوتا ہے۔ اب امین کا لفظ سنیے گا، آپ نے مجھے 100 روپے دیے، جب پرسوں آپ کی ضرورت ہوئی تو میں نے 100 روپے واپس کر دیے، یہ امین نہیں ہے۔ امین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سا نوٹ دیا تھا میں وہی سا نوٹ آپ کو واپس کروں۔ اور فرمایا آپ نے، یہ ہے امانت پروردگار عالم نے۔ اچھا، یہ صداقت کا تعلق کہاں سے ہے؟ جو انسان سچ بولتا ہے یہ کہاں سے بولتا ہے؟ بولیے، زبان سے بولتا ہے۔ اور یہ جو امانت کا تعلق ہے تو امانت جو ہے وہ پیر سے کی جاتی ہے یا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا ہاتھ سے کی جاتی ہے؟ امانت کا ریلیشن کہاں سے ہے؟ جلدی جلدی بتاتے رہیے۔ دیکھیے امانت کا تعلق کہاں سے؟ ہاتھ سے۔ اور صداقت کا تعلق کہاں سے؟ زبان سے۔ بہت توجہ کیجیے، صداقت کا تعلق زبان سے ہے، امانت کا تعلق ہاتھ سے۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد بتلایا کہ یہ صادق ہے، زبان سے جو کہے گا وہ سچ ہوگا، صداقت کہے کہ جو ادھر سے صداقت سے ملے گا ادھر پہنچا دے گا، اور امانت کا تعلق یہ کہ جیسا ملے گا ویسا دے گا۔ بات نہیں اب جملہ کہہ کے مکمل کروں گا، زبان پہ اور ہاتھ پہ مہر لگا دی کہ جو کہے گا وہ سچ ہوگا، جو کرے گا وہ امانت ہوگی۔ تو اب زبان سے کہے گا من کنت مولا، آواز سے اٹھا کے بلند کرے،
صداقت اور امانت. اور یاد رکھیے گا، اب میں ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. مولا کائنات اب یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مسلمان کی کیٹیگری بھی تک دکھا رہے تھے. اب آئیے، جب ہجرت ہوئی تو مکے میں مشرکوں کی امانتیں کس کے پاس تھیں؟ پیغمبر کے پاس تھی. مشرک مارنا بھی چاہتے تھے، ہے نا، قتل کرنا بھی چاہتے تھے پیغمبر کو. اور شب ہجرت وہ واقعہ آپ کو سب کو معلوم بھی ہے کہ شب ہجرت سب تلواریں لے کر جمع ہو گئے تھے کہ پیغمبر کو آج قتل کر دیا جائے گا. تو یہ بتائیے، امانتیں تو واپس لے لیتے. اچھا، پیغمبر نے علی کو چھوڑا کس لیے؟ دو وجہ تھیں. ایک، تم لیٹ جاؤ میرے بستر پہ، میری جان بچ جائے گی. اور دوسرے، کل امانتیں واپس کر کے آ جانا، یعنی میری عزت بچ جائے گی. آپ نے توجہ نہیں کی. مشرک تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ رسول امین ہے، جس کی امانت جیسی ہے ویسے ہی واپس ملے گی. بھئی رسول کو تو تم مار دیتے تو کیسے؟ کیونکہ ان کو اتنا معلوم تھا کہ محمد کی جگہ پر جو آئے گا وہ محمد ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور چنانچہ وہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے نبوی میں پیغمبر کے سامنے ایک طبق میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، پیغمبر نے اٹھا کر کھجوریں دی. کتنی نکلی تھی؟ 18 نکلی تھی. اس کے بعد چوتھے امام کا، 5ویں امام کا زمانہ ہے، معصوم کا زمانہ ہے. اب معصوم وہ خواب جو دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ کچھ عرصے کے بعد حج کا موسم تھا، امام وہاں موجود تھے. جب امام موجود تھے تو پھر امام نے سے یہ ملنے گیا. امام نے اسی طریقے سے کھجوریں اس کو دیں. اس نے کھجوروں کو گنا، دیکھا 18، وہاں بھی 18 ملی تھی، خواب میں بھی یہاں بھی 18 ملی. ایک دفعہ کہتا کیا، مولا کچھ بڑھا دیجئے. تو آواز آئی، اگر نبی بڑھا دیتے تو ہم بھی بڑھا دیتے. علی ابن موسیٰ الرضا، یہ مقام ولایت ہے، کیونکہ جو آئے گا وہ بالکل محمد جیسا ہوگا. اور اب ایک مرحلہ، ابھی جب محرم کا چاند ہوا تو اس کے کچھ وقت بعد ہمارے پاس ایک فون آیا، اور فون آیا بھائی بےخوفی کی باتیں. کہنا مولانا صاحب، اہل سنت کا تھا، مولانا صاحب آج ایک جگہ جلسہ تھا، میں وہاں گیا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ شیعہ جو ہیں وہ علی کو خدا مانتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا ان سے پوچھتے کہ شیعہ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس خدا کی پڑھتے ہیں؟ سجدہ جو کرتے ہیں وہ کس خدا کو کرتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو بہرحال بات ختم ہو گئی. لیکن میں مائک کے اوپر کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. شیعوں کے لیے یہ باتیں کرنا بہت توجہ کیجئے گا، صرف اردو کی باتیں ہیں، عربی فارسی میں نہیں کہوں گا. شیعوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب والا شیعہ اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلانی دنیا. تو میں مائک پر بتلانا چاہتا ہوں کہ شیعہ ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک بندے کو مانتے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. شیعہ ایک کتاب کو مانتے ہیں،
ایک بندے کو مانتے ہیں، کتاب اس کا نام قرآن ہے، بندہ ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ بندہ کون؟ محمد مصطفیٰ۔ تو ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں اور ایک بندے کو مانتے ہیں۔ کتاب وہ قرآن ہے، بندہ وہ جو پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر اس کتاب کو مانیں گے جو مطابق قرآن ہوگی۔ اب بات گھما رہا ہوں، دیکھیے، ہم ہر اس کتاب کو مانیں گے جو مطابق قرآن ہوگی اور ہر اس بندے کو مانیں گے جو محمد کا وفادار ہوگا۔ وہ تو بندے کو اس کو مانیں گے جو محمد کا وفادار ہوگا۔ تو یاد رکھو، کتابوں میں ہر وہ کتاب مانی جائے گی جو مطابق قرآن ہو، بندوں میں ہر وہ بندہ مانا جائے گا جو فرما بردار رسول ہو، ایسا بندہ ہو بلانے پہ آ جائے، بھاگ نہ جائے۔ آج یہ 5ویں مجلس ہے اور ہم پر تانا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نعرے حیدری بہت لگاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور صحیح بات ہے، یہ جو لوگ روز آ رہے ہیں یہ تو سن رہے ہوں گے نا اس بات کو، کہ نعرے تکبیر لگاتے نہیں یہ لوگ، نعرے تکبیر نہیں لگاتے، نعرے رسالت نہیں لگا رہے، ہو گئے دیکھیے کتنے دن نہیں لگا رہے، وہ نعرے حیدری پہ لگا ہوا جوش کہ جو ہے وہ نعرے حیدری لگا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بالکل ہم نعرے تکبیر کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے جتنا نعرے حیدری پہ دیتے ہیں، ہم نعرے رسالت پہ اتنا زور نہیں دیتے جتنا نعرے حیدری پہ زور دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا یہ نعرے حیدری پہ کیوں زور ہے؟ نعرے حیدری پہ کیوں زور ہے؟ بس یاد رکھو، اگر اللہ کے دشمنوں سے جھگڑا ہو تو ہم نعرے تکبیر لگائے، اگر محمد کے منکروں سے جھگڑا ہو تو ہم نعرے رسالت لگائے۔ ہمیں تو منافقوں اور نعرے ولایت کے دشمنوں سے جھگڑا ہے، اسی لیے نعرے حیدری لگاتے۔ اب یہاں تک لے آیا ہوں تو 2 جملے میں دہرا دے رہا ہوں، 2 جملے اور پلٹے دے رہا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کہیں اگر اپائنمنٹ کے لیے آپ جائیے تو آپ کون سی ڈگری دکھائیے گا بتائیے؟ 7ویں کی ڈگری دکھائیے گا، 10ویں کی دکھائیے گا، یا BA کی دکھائیے گا، یا MA کی دکھائیے؟ جلدی بولتے رہیے، کون سی ڈگری دکھائیے گا؟ جب کسی جگہ جائیے جاب کے لیے تو کون سی ڈگری لگائیے گا؟ ماسٹر صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں بڑی والی لگائیں گے، تو چھوٹی والی بھی تو آپ کی ہے، چھوٹی والی لگا دیجئے۔ یہ جواب دیں گے مولوی صاحب چھوٹی لگانے کا کیا فائدہ، جب بڑی لگا دی تو چھوٹی اس کے خود سمجھ میں آ جائے گی۔ بھئی جب بڑی ڈگری لگا دی میں نے
تو چھوٹی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہائی اسکول بھی کیے, یہ انٹر بھی کیے, یہ بی اے بھی کیے, فرسٹ ایئر بھی ہے, سیکنڈ ایئر بھی ہے, تھرڈ ایئر بھی ہے. کیا چھوٹی نہیں لگائی جائے گی؟ بڑی لگائی جاتی ہے. چھوٹی تو خود اس کے ذیل میں آ جاتی ہے. تو میں بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ایک دفعہ نعرہ حیدری یا علی کہہ دیا تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا, محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیا, علی الولی اللہ. نعرہ حیدری اور یاد, یہ ولایت کا مطلب کو بس سمجھ میں نہیں آیا تو کون؟ علی سمجھ میں نہیں آتے. سمجھ گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. ناقۃ اللہ یہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کا ناقہ. کیا اللہ میاں اسی پہ بیٹھتے تھے؟ بولیے, ہے نا؟ سورہ میں ابھی بقرعید میں جب سورہ پڑھا ہوگا والشمس, تو اس میں آیا ہوگا ناقۃ اللہ و سقیاہا, ہے نا؟ تو کیا اللہ میاں جو ناقے پہ بیٹھتے تھے؟ پھر کیوں کہا اللہ کا ناقہ؟ کیا اسی ناقے کا دودھ, اسی اٹھنی کا دودھ استعمال کرتے تھے اللہ میاں؟ جو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے, کہا نہیں, ناقۃ اللہ ہے, یہ اللہ کا ناقہ ہے, یہ معجزہ ہے, اس سے عجائبات ظاہر ہوئے, تبھی ہم اس کو ناقۃ اللہ کہتے. میں نے کہا اونٹ کو ناقۃ اللہ مان لیا, اس کو ید اللہ نہ مانا, وجہ اللہ نہ مانا, لسان اللہ نہ مانا, نفس اللہ نہ مانا, جس نے ایسے عجائبات ظاہر کیے. نہیں نہیں نہیں, اب دیکھیں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں, بہت سنبھل کر رہیے گا. مولا کو وہاں خیبر میں کون سے دن بلایا گیا تھا؟ 40ویں دن, ہے نا؟ کب بلایا گیا تھا؟ صبح کے وقت بلایا گیا تھا. پیغمبر نے صبح کی نماز پڑھی تھی, ہے پڑھی تھی, سورہ الحمد پڑھا تھا. بولی جلدی جلدی, سورہ الحمد پڑھا تھا. جلدی جلدی اب آپ لوگ پڑھنے لگی سورہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد. پیغمبر نے یہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ایاک نعبد, ہم تیرے ہی عبادت کرتے, و ایاک نستعین, اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بھائی کہہ اس سے رہے پیغمبر کہ تجھ سے مدد چاہتے, تیری عبادت کرتے, اور بلا علی کو رہے ہیں. باقاعدہ صلوات پڑھیے, دیکھیے. اور کیا آپ نے کہ کہے خالق رہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور کہے کیا رہے؟ ناد علی. اچھا یہ بتائیے, اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو دو جملے اور کہہ دوں. یا علی علی کئی دفعہ ہوا تھا؟ کئی دفعہ کہا تھا یا علی علی؟ دھیمی آوازیں آ نہیں, 3 بار کی. اچھا کیا پہلی دفعہ میں نہیں پہنچی تھی؟ پہلی دفعہ میں پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی تھی, پہنچی تھی. چچا بتا رہے ہمارے, تو ابھی دوسری دفعہ کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی جب پہلی دفعہ پہنچ گئی تو دوسری کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی یا تو تینوں نہیں پہنچی, اگر پہنچی تو پہلی ہی پہنچ گئی, تو پھر یا علی کی تیسری دفعہ ضرورت کیا تھی؟ آئیے ہمارے برادران اہل سنت, ان کی جو فقہ کی کتابیں ہیں
جب اس میں آپ غور فرمائیں گے تو فقہ کی کتابوں میں یہ ملے گا کہ پیغمبر اگر کسی کام کو ایک دفعہ کریں، نہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیں، یہ جو قربانی بقرعید میں آپ نے یہاں کروائی ہے لکھنؤ میں، یہ کیا ہے؟ قربانی واجب ہے؟ بتائیے، واجب ہے یا سنت ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ دیکھیے، جو ہم بات کریں بہت ہی ہم مختصر سے الفاظ میں دیکھیے بات کرتے ہیں، تو اس کو بہت ہی دماغ کو اور کان کو کھول کے سن لیا کیجئے، کیونکہ یقینی طور کے اوپر کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کے مطلب کی ہو۔ قربانی واجب ہے؟ نہیں۔ قربانی جو ہے سنت ہے؟ نہیں۔ سنت مؤکد ہے، یہ نہیں تاکید کی گئی ہے کہ اس کو کرو، قربانی کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ تو دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک فقط سنت ہو جاتی ہے اور ایک مؤکد ہوتی ہے، یعنی تاکید کی جاتی ہے کہ نہیں اس کو کرو، یعنی وہ واجب سے قریب ہو جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ واجب سے قریب ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ کریے۔ اب جیسے قربانی کے لیے حکم ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کہا گیا کہ قرضہ لے کے کرو، کہا گیا کہ اگر تم قرضہ نہیں لے سکے مختصر تک کسی جانور میں حصہ لے کے کر لو، کہا گیا نہیں کہا گیا؟ کرنا ہے تمہیں، تاکید کر دی گئی، واجب نہیں لیکن تاکید کر دی گئی۔ تو اب سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ واجب بھی سمجھ میں آ گیا، سنت بھی سمجھ میں آ گیا، اور سنت مؤکد بھی سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک، اب ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ اور کیا؟ اب آئیے، تو 3 دفعہ کیوں کہا؟ میں نے یہی تو سوال کیا تھا۔ اگر 1 دفعہ میں آواز پہنچ گئی تھی، ویری گڈ، تو اب ضرورت دوسری تیسری کی کیا تھی؟ لہذا 3 دفعہ کیوں کہا؟ تو برادران اہل سنت، ان کی فقہوں میں جا کر دیکھیے، علماء سے پوچھئے کہ یہ 3 دفعہ کا کیا مسئلہ ہے، تو تمام فقہیں یہ بتائیں گی کہ پیغمبر 1 دفعہ جو کام انجام دیں وہ سنت ہوتا ہے، اور 3 دفعہ جو کام انجام دیں وہ سنت مؤکد ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی بات نہیں پہنچی ابھی پوری ذہنوں تک۔ پیغمبر 1 دفعہ کسی کام کو انجام دیں تو سنت بنتا ہے، 3 دفعہ انجام دیں تو مؤکد بنتا ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے اسی لیے 3 دفعہ بلایا تھا تاکہ واجب نہ سمجھ کے سنت مؤکد سمجھنا اور یا علی کہتے رہنا۔ اور اب ایک دیکھیے اور مرحلہ آ گیا، حدیث، یا علی لحمک کا لحمی، یا علی دمک کا دمی، یا علی عزمک کا عزمی، یا علی نفسک کا نفسی، یا علی مثلک کا مثلی۔ عربی میں یہ حدیث ہے پیغمبر کی، اور بغیر اختلاف کے ملے گی آپ کو، جا کر صحیح بخاری میں دیکھ لیجیے۔ ایک حدیث ہے اور 5 دفعہ یا علی۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے ایک مرحلہ آپ کے سامنے اور میں چھڑ گیا مجھ سے، اب اس کو بیان کرنا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، قرآن میں آواز ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ سارا مسلمان ہلڑ مچائے، محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے۔
جملہ سنیے گا، پیغمبر نے یہ کہا میں تم جیسا ہوں، یہ نہیں کہا تم مجھ جیسے ہو. غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے ہو. تو کہنا بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے تھے ہم بھی بیٹھتے ہیں. بھائی سب باتیں ہیں، لہذا ان جیسے ہیں. تو میں نے کہا حضور والا ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، اگر کھانے والا، اگر بیٹھنے والا، اگر سونے والا، اگر چلنے والا سب آپ جیسا ہے تو عرب کا محترم جانور اونٹ ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی بیٹھتا ہے، تو کہیے ہم اونٹ کے جیسے، کہیے کہ ہم اونٹ کے جیسے. ناراض ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. میں جیسے کا مطلب تو سمجھو. 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر پتھروں کو توڑوایا، 8 ہجری میں توڑوایا اور حج پہ لے جا کے چموایا. نہیں غور کیا آپ نے؟ پہلے پتھروں کو توڑوایا، پھر پتھروں کو چموایا. یا رسول اللہ پتھر توڑوا بھی رہے ہیں، پتھر چموا بھی رہے ہیں، تو رسول جواب دیں گے سب پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے. اور توجہ کیجئے گا، دیکھیے سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سب پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے، ویسے ہی صحابی علی جیسے نہیں ہوتے. وہ بہرحال وہ بھی ایک جملہ میرا رہ گیا جو میں بھی حدیث لے کے آیا تھا. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے کیا کہ علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری ہڈی میری ہڈی، تمہارے بال میرے بال، تمہاری نفس میری نفس، تم مثل میری ہو. پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کہا. یہ تو بات پہ بات نکلتی ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہ تم مجھ جیسے ہو، یہ نہیں کہ تم مجھ جیسے ہو. کائنات میں صرف ایک ذات ہے، اس کو پیغمبر نے کہا علی تم مجھ جیسے، علی مجھ جیسے. وہ یہی حدیث ہے کہ یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، یا علی عظم کا عظمی، یا علی نفس کا نفسی، یا علی روح روح. بس یہی وہ منظر ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ علی تم مجھ جیسے، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہاری ہڈی میری ہڈی، تمہارا خون میرا خون، تمہاری نفس میری نفس، اور تم مجھ جیسے. علی کے لیے کہا. اب مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے پروردگار عالم نے کیا انتظام کروا دیا پیغمبر کے ذریعے. کیا کہا بھائی؟ عربی میں یہ قانون ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عطف کا قانون ہے. عطف ہوتا چلا جاتا ہے، بہت دور آپ نکال سکتے ہیں. جب عطف کے ذریعے سے کام چل سکتا ہے تو ہر جملے کے ساتھ یا علی یا علی یا علی یا علی کہنا کیا ضروری تھا؟ ایک حدیث 5 دفعہ کہا یا علی یا علی یا علی. اور کیا آپ نے؟ بس آئیے دیکھیے ذرا سا منزل کو. مسلمانوں کی آنکھیں سرما لگا ہوا روشن چلی آ رہی ہیں. یہ کیسے سرما لگائے ہو؟ یہ تو عورتیں لگاتی. کہ نہیں، پیارے نبی کی سنت ہے. دانتوں میں لکڑی پھنسی ہوئی ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ کہاں مسواک؟ اس کی کیا ضرورت؟ پیارے نبی کی سنت ہے. غور کیا آپ نے؟ زلفیں بڑھی، پیارے نبی کی سنت ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر نبی کی سنت لینا کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک حدیث میں 5 دفعہ یا علی کہا، تم ایک ہی دفعہ سنت سمجھ کے کہہ دو. بھائی نہ صحیح، مولا سمجھ کے سنت سمجھ کے کہہ دو یا علی. لیکن نہیں، وہ منزل ہے. دیکھیے
اور اس منزل کو سمجھنا چاہیے. اور ایک بات پہ غور کر لیجئے آپ لوگ. میں نے 2 روز قبل ایک بات آپ سے کہی تھی کہ مفسر سے پوچھا دین کب مکمل ہوا، کہنے لگا 18 کو. مورخ سے پوچھا دین کب مکمل ہوا، کہنے 18 کو. میں نے محدث سے پوچھا دین کب مکمل ہوا، کہنے 18 کو. ہر ایک نے بتایا 18 کو. تو جب 18 کو مکمل ہوا تو 18 سے پہلے 17 کو کیسا تھا؟ بتائیے. 18 کو مکمل ہوا نہیں ہوا ہے نا؟ 18 کو مکمل ہو گیا. 17 کو کیسا تھا بتائیے؟ بولیے. 18 کو مکمل ہوا یعنی 17 تک. اب جملہ سنیے. 17 تک دین تھا ناقص. 17 تک دین ناقص. بہت توجہ کیجئے گا. 18 کو مکمل ہوا، 17 تک دین تھا ناقص. تو وارث دین کیسا تھا؟ دین تو 17 تک تھا ناقص، 18 کو مکمل ہوا، کامل ہوا. تو 18 سے پہلے دین کا وارث کیسا تھا؟ کہیں گے وہ تھا کامل. حضور اتنا نہ بلوائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دین ناقص تھا، وارث دین کامل تھا. تو مسلمانوں تم بتاؤ، جب دین ناقص تھا تب تو وارث دین کامل تھا، اور جب دین کامل ہو گیا تو کیا ناقصوں کے حوالے کر دیا جائے؟ بھائی اب دین کامل ہو گیا تو ناقص کو دیا جائے. پروردگار جانتا تھا، اسی لیے آواز آئی واللہ یعصمک من الناس. اے محمد گھبرانا نہیں، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا. اے پروردگارا کیا یہاں شرارت ہونے والی ہے؟ یہاں شرارت ہونے والی ہے؟ یہاں تو سب حاجی ہیں، یہاں شرارت ہونے والی ہے؟ کہ تم دیکھ رہے ہو حاجی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پاجی ہیں. بھائی اللہ دیکھ رہا تھا نا یہ پاجی ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. بھائی ایک جملہ کہہ کے بعد بات ختم کیے دیتا ہوں، چونکہ سوئی بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے جب یہ اعلان ولایت ہوا نا تو کتنے لوگوں نے آبجیکشن فائل کیا؟ کتنوں نے آبجیکشن فائل کیا؟ برابر سنتے رہتے ہیں آپ لوگ. تو ایک تھا آبجیکشن کرنے والا، ہے نا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو آبجیکشن کس نے فائل کیا؟ جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو کیا آبجیکشن فائل ہوئے؟ وہاں بھی ایک اٹھا، یہاں بھی ایک اٹھا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جب خلافت آدم کا موقع تھا تب ایک اٹھا آدم کے مقابلے میں، اور یہاں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب بھی ایک اٹھا. اب ان دونوں ایکوں کو ملا لیجئے، وہاں چھوڑ دیا گیا، یہاں مار دیا گیا. بہت توجہ کیجئے گا. بس اب بالکل گھڑی میں موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک جملہ بھی ایک جملہ کہہ کے بعد ختم کیے دیتا ہوں. عزیزوں وہاں وہ اللہ سے لڑ رہا تھا، اس کی اللہ سے تکرار تھی، اور یہاں اس کی تکرار کس سے تھی؟ نبی سے تھی. وہاں اللہ سے تکرار، یہاں نبی سے تکرار. اللہ سے تکرار ہوئی تو چھوڑ دیا گیا، نبی سے تکرار ہوئی تو مار دیا گیا.
نبی سے تکرار ہوئی تو مار دیا گیا, اللہ سے تکرار ہوئی چھوڑ دیا گیا. اے پروردگارا, یہ کیا مرحلہ ہے کہ تو نے ابلیس کو چھوڑ دیا اور حارث کو مار دیا؟ تو عجب نہیں آواز آئے کہ نادان, تم نے غور نہیں کیا. میں نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ساری شرارت ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوگی, اس لیے پہلے ہی مار کے بتلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی شرارت کرے ولایت علی میں اس کو خدا مارے گا. بس عزیزوں, گفتگو رک گئی یہیں پر. انشاءاللہ بقیہ کل اس کے آگے کی. دیکھیے, اگر آپ غدیر کو لیں, سمجھ گئے, تو غدیر پیغمبر کے بعد کئی موقع ہیں. دیکھیے, سقیفہ بھی ہے, شورا بھی ہے, اجماع بھی ہے. غدیر, سقیفہ, شورا, اجماع. اگر غدیر کے اوپر سب ٹھہر جاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر واقع کربلا ہمارے سامنے. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچی؟ اس کا مطلب یہ کربلا کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو مخالفین غدیر ہیں. عزاداروں, لیکن امام حسین چاہتے یہ تھے کہ جس دین کو خالق نے غدیر میں مکمل کیا ہے, اس دین کے تحفظ کے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے سفر کرنا پڑے تو کریں گے, اماں کی قبر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے, نانا کا مزار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے, لیکن دین کو بچا لیں گے. عزاداروں, بالکل وقت نہیں ہے. سچ بتاؤ تم لوگ, آج کئے محرم کا سورج نکلا ہے؟ 5 محرم. آج سے مصائب کا سلسلہ جو شروع ہوگا وہ اب اعزہ کا شروع ہوگا. اب مصائب کس کے ہوں گے؟ اعزہ کے مصائب ہوں گے. اب مصائب ان کے ہوں گے جو حسین کی گود کے پالے ہیں. عزاداروں, مصائب کی منزل یہ ہے کہ آج تمہیں اس کو پرسہ دینا ہے, ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن بچوں کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا. عزاداروں, میں بار بار روز اسی لیے کہتا ہوں, تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں امام کہ یہ میرے جد پہ رونے والے ہیں. رونے میں کمی نہ کرنا, سر پیٹ کے رو, سینے پہ ہاتھ مار کے رو, آواز بلند کر کے رو. سچ بتاؤ, ارے کس کے بچوں کا ماتم ہے؟ زینب کے بیٹوں کا ماتم. بہت اطمینان سے مصائب میں بہت اطمینان سے پڑھتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا مصائب زیادہ. میں نے نہیں, میں بی بی سے تب بھی شرمندہ رہتا ہوں کہ بی بی پتہ نہیں حق مصیبت بیان کر پایا یا نہیں کر پایا. جناب زینب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ زینب کے معنی تو سب جانتے ہوں گے نا. زینب, باپ کی زینت, باپ کی
زینت نہیں سمجھ میں آئے تمہارے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اردو میں، محفوظ کریں نا. حسین اور حسن جیسے جس کے بیٹے موجود ہوں، ان بیٹوں کی موجودگی میں زینب زینت بن گئی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزیزان میں یہ زینب کے نونہال جب مدینے سے چلنے کا وقت آیا اور قافلہ نکلنے لگا، اس سے پہلے چونکہ امام حسین نے فرمایا تھا زینب تم عبداللہ سے اجازت لے آؤ. جناب زینب گئیں. قسم خدا کی میری بیوی کے سلسلے میں تصور کیجئے گا، زینب وہ ہے جن کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ روز شادی کے بعد بھی روز آ جاتی تھی امام حسین کی زیارت کے لیے. اب سچ بتاؤ، جب زینب اپنے گھر جا رہی ہوں گی جناب عبداللہ سے اجازت لینے، تو دل میں کتنے وسوسے آئے ہوں گے. پتہ نہیں عبداللہ کیا کہیں، پتہ نہیں عبداللہ اجازت دے یا نہ دے، پتہ نہیں کیا ہو. گئیں زینب اور جانے کے بعد جناب عبداللہ کے سامنے ایسے بیٹھ گئی جیسے کوئی سائل آیا ہے. جناب عبداللہ مخاطب ہوئے، اے شہزادی یہ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ کہا عبداللہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں. مانگنے آئی ہوں. کہا فرمائیے. کہا میرا بھائی مدینے سے جا رہا ہے، میرا بھائی مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ چلے جائیں. ہاتھوں کو جوڑ لیا. کہا شہزادی جائیے آقا کے ساتھ آپ. پھر اس کے بعد جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، اون کو بلایا، محمد کو بلایا. کہا شہزادی ان دونوں کو لیتے جائیے، اگر وقت پڑے تو ایک کو میری طرف سے نثار کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے نثار کر دیجئے. جزاکم اللہ. بس عزاداران امام جو جناب زینب بہت تیزی سے اب آئیں. قافلہ تیار ہو چکا، چل دی. اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، عائشہ کا سلسلہ شروع ہوا. عزاداران امام مظلوم، یہ جو مائیں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان ماؤں سے میں کہوں گا ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو، تم اپنے بچوں کی طول عمر کی دعا کرتی ہو نا، اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا کرتی ہو نا، لیکن کربلا کی ماہوں کو دیکھو. شب عاشور ہر ماں بیٹا کل جان دے دینا، بیٹا کل جانثار ہو جانا، بیٹا قربانی پیش کر دینا. جناب رباب ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو لیے ہوئے ہیں. کوئی جناب قاسم کو لیے، قاسم صبح عاشور کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، قربانی دے دینا. علی اکبر صبح قیامت کے دن قربانی دے دینا. عزادارو تصور کر کے بتاؤ، ابھی جناب مسلم کی شہادت کو کئی دن ہوئے ہیں، ابھی وارث مرا ہے نا، ابھی صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں، 4 ہفتے ہوئے، 1 مہینہ ہوا ہے. عزادارو لیکن ماں کا جذبہ دیکھو. بیوہ جناب مسلم اپنے بچوں کو لیے، اے بیٹو پہلے تمہارے باپ نے جان قربان کی ہے، وہ سب سے پہلے تم قربانی دینا. جزاکم اللہ. ایک خیمے میں جناب زینب دونوں زانوں پہ اپنے دونوں بیٹوں کو لیے ہوئے ہیں. ایک پہ اون کا سر ہے، ایک پہ محمد کا سر ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ جعفر تیار کے پوتے ہیں، علی شیر خدا کے نواسے ہیں، دونوں بیٹے ہیں. جناب زینب ان دونوں بچوں سے کہتی ہے، اے بچوں تم کو معلوم ہے تم کون ہو؟ کہا میں کون؟ کہا تم جعفر تیار کے پوتے ہو جو رسول کے لشکر کے علمدار تھے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو جو رسول کے لشکر کے علمدار تھے. تم کو اپنی ننھیالی اور ددھیالی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے، تم کو اس شجاعت کے جوہر دکھانا ہے کہ جہاں تم اپنے آقا پر سے جان کو نثار کرو. دونوں بچے سنتے رہے. سننے کے بعد ایک بچہ مخاطب ہوا، اماں ایک بات کہنا چاہتے ہیں. کہا بولو بیٹا.
کہا بولو بیٹا؟ کہا اماں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں نا، وہ لشکر کے رسول کے علمدار تھے۔ کہاں؟ کہا ہم علی شیر خدا کے نواسے ہیں نا۔ کہاں؟ کہا وہ لشکر رسول کے علمدار تھے۔ تو کہا اماں پھر علم تو ہم کو ملنا چاہیے۔ بڑا غضب ہو گیا۔ زینب خوش بھی ہوئی اور غم بھی ہوا۔ خوش اس لیے ہوئی کہ بچوں نے جوش و قوت کا حوصلہ دکھایا، غمگین اس لیے ہوئی کہیں عباس نہ سن لے۔ جزاکم اللہ۔ جناب زینب نے کہا کہ دیکھو علی کے بیٹے عباس ہیں، لہذا عباس علمدار ہیں، علی تمہارے بھی استاد ہیں، علی نے تمہیں فنون جنگ سکھائے ہیں، لہذا علمدار عباس ہیں۔ تم کو تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تم کو تو آقا کی نصرت کرنا ہے، تم کو تو آقا کی مدد کرنا ہے۔ پھر دونوں بچے بولے کہلے اماں کا کیا ہے؟ کہ اماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آقا ہم کو اجازت نہ دے، آقا ہم کو اجازت نہ دے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، بس عزاداران امام مظلوم اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم جناب زینب مطمئن ہو گئیں، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ جیسے ہی جناب زینب اون محمد کو لے کر پہنچی ویسے ہی بے مسلم آ گئیں۔ کہا شہزادی آپ کے بچوں کے باپ ابھی زندہ ہیں، پہلے ان بچوں کے باپ کی قربانی دی تھی، ان کو جانے دیجئے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، پہلے ان کے باپ نے قربانی دی تھی، لہذا پہلے ان کو جانے دیجئے۔ جناب زینب پیچھے ہٹی، مسلم کے بچے گئے جا کے جنگ کی، شہید ہو گئے۔ اب جناب زینب اپنے بیٹوں کو لے کے آگے بڑھی، بیٹوں کو سمجھایا تھا بیٹو بس جب میں تم کو لے کے جاؤں تم آقا کے قدموں پہ گر جانا۔ جیسے ہی جناب زینب لے کے آئیں بچوں نے آقا کے قدم پکڑ لیے، کہا آقا ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ بس جیسے ہی حسین نے جملہ سنا ایک دفعہ آسمان پروردگارا اپنی گود کے پالے۔ بس عزادارو مجلس مکمل ہو رہی ہے، اپنے گود کے پالے، ان کو اب لاشیں اٹھاؤ۔ امام حسین نے اجازت دی، بس عزادارو امام حسین نے اجازت دی۔ میدان میں دونوں بچے پہنچے اور جانے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ ایک نے میمنے پہ حملہ کیا، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا۔ دونوں بچے اس طریقے سے فوج کے اوپر جھپٹے تھے۔ پسر سعد کھڑا تھا، جیسے ہی پسر سعد نے یہ منظر دیکھا اس کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ کوئی بچہ ہم تک آ جائے، فوراً ہی وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ادھر سے عباس نے دیکھ لیا کہ اے پسر سعد جا کے آ رہا ہے، تیری تو عادت منہ چھپانے کی ہے، ایک دو زخم تو بھی بچوں سے لیتا جا۔ ایک طرف جناب عباس اون محمد کی جنگ دیکھ رہے، ایک طرف سے جناب امام حسین اون محمد کی طرف جنگ دیکھ رہے ہیں۔ خیمے میں ساری بیویاں جناب زینب کے کو حصار کیے ہوئے گھیرے ہوئے بیٹھی ہیں۔ جس کا بچہ جاتا تھا وہ آگے بیٹھ جاتا تھا اپنے بچے کی خبر اور احوال پرسی کے لیے۔ بس عزادارو بچے دونوں جنگ کر رہے تھے۔ جب پسر سعد نے یہ بچے دیکھا کہ دونوں بچے جھپٹ جھپٹ کے حملہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے حملہ آور ہیں کہ جدھر نکلتے ہیں دشمن کے سر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پسر سعد نے کہا تم سے دو بچے قابو میں نہیں ہوتے، سب مل کے حملہ کرو۔ بس عزادارو بڑا غضب ہو گیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے چاروں طرف سے گھیرا۔ جزاکم اللہ۔ بس مجلس ختم ہونے والی ہے عزادارو۔ آج تو ابھی تابوت بھی تو برآمد ہوں گے نا، جناب اون کا تابوت برآمد ہوگا اور جناب محمد کا تابوت برآمد ہوگا۔ تم زینب کو پرسد ہوگے نا، بس مصائب ایک 2 دقیقے مصائب بچے، اس کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی۔ تابوت کی زیارت کر لینا۔ یہاں تم کو یہ شرف مل گیا نا کہ تم تابوت اٹھا رہے ہو، لیکن کربلا میں زینب کے بچے دونوں بچے مصروف تھے۔ ایک دفعہ ظالموں نے چھپ کے حملہ کیا، آواز دی مامو قبر کو آئیے۔ بس عزادارو اب جو حسین پہنچے دونوں بچے شہید ہو چکے۔ ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا، ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا۔ بس عزادارو بس ابھی مصائب کے 2-4 جملے بچے، ایک ایک بچے کے لاشے کو اٹھایا۔ عزادارو تم سچ بتاؤ زینب کتنا چاہتی تھی عباس کو، زینب کتنا چاہتی تھی حسین کو، کوئی محبت کا اندازہ کرتا؟ سچ بتاؤ
یہ دونوں جب بچے لے کے آگے بڑھ رہے ہوں گے تو کیا ان کے دل میں تصور نہ آیا ہوگا اس چاہنے والی بہن کے بچے، اس چاہنے والی بہن کے بچے، عزادارو بچوں کے لاشیں خیمے میں لے کر پہنچے۔ اے عزادارو، زینب کو پرسہ دیا، زینب نے پرسہ نہ لیا، بچوں کے درمیان ایک دفعہ جگہ بنائی، سر کو سجدے میں رکھا، پروردگارہ قبول کر رہا۔ اے بچوں، تمہاری ماں تم سے خوش ہے کہ تم نے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لی، تمہاری ماں صرف